بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، ہر شخص یہ خواہش اور آرزو رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اولاد نرینہ کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے، اور نیک اولاد کو تو انبیاء نے بھی پسند فرمایا اور اللہ رب العالمین سے مانگا، اور اللہ رب العزت نے انبیاء کو نیک اولاد کی عظیم نعمت سے مالا مال بھی فرمایا۔ نیک اولاد، اولاد نرینہ، یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، انعام بھی ہے، باعث برکت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس لیے کہ والدین کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد، عالم دنیا سے عالم برزخ منتقل ہونے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد، نیک اولاد والدین کے حق میں دعائے استغفار بھی کرتی ہے اور دعائے مغفرت بھی کرتی ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ والدین کی حیات ہی میں نیک اولاد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ آپ اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، اتحیات کے بعد دروشی پڑھتے ہیں، دروشی کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیہ۔ پہلے ہم اپنی ذات کی دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد والدین کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جن کے والدین حیات اور زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جا رہی ہے، اور جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کے حق میں بھی دعائے مغفرت کی جا رہی ہے۔ ایک شخص اولاد نرینہ کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی اور دعا کے متعلق کہا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دو چیزوں کے متعلق بتایا۔ فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کرو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ تم جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کا اہتمام کرو۔ اس نے ان دونوں چیزوں کا اہتمام کیا، کثرت سے استغفار بھی کی، اور استغفار کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت و بساط کے مطابق اس نے صدقہ اور خیرات۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اس عمل اور وظیفے کی برکت سے اسے اولاد سے نوازا۔ اس کے 9 بیٹے ہوئے، فولد لہ تسعۃ من الذکور، اس کے 9 بیٹے ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ کثرت سے استغفار اور صدقہ یہ بھی اولاد نرینہ اور نیک اولاد کے آنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ آئیے ہم اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں جس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد نرینہ کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ پہلے نمبر پہ ہم نے کثرت سے استغفار کرنا ہے، جتنا ہو سکے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جسٹ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی استغفار ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ استغفر اللہ یہ بھی دعا استغفار ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے ہم نے صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ایک تسبیح صبح کے وقت اور ایک تسبیح شام کے وقت، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، ایک تسبیح صبح کے وقت اور ایک تسبیح شام کے وقت، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 3 اور آخری بات یہ ہے کہ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28، سورہ مجادلہ دن کا کوئی بھی ٹائم، کوئی بھی حصہ مقرر کر لیں، اس میں ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ 90 دن تک سورہ مجادلہ ریگولر ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے خاص فضل سے اس پاک کلام کی برکت سے اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ فضل والا معاملہ فرمائیں گے۔